پاکستان کے ایک بڑے شہر میں ڈپٹی کمشنر جس کا نام عامر تھا اپنی چالاکی اور پرکشش شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک طاقتور آدمی تھا۔ بہت سے لوگ اس کا احترام کرتے تھے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے خوفناک تھا، لیکن اس کی چمکدار اور خوبصورت شکل کے پیچھے ایک کالا دل تھا جو لالچ اور بدعنوانی سے بھرا ہوا تھا۔ عامر نے اپنے فائدے کے لیے نظام کو چلانا سیکھ لیا تھا۔ اس نے مقامی کاروباروں سے رشوت لینا، شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور آلودگی پر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ یہاں وہاں تھوڑی سی رقم چیزوں کو بہتر انداز میں چلانے میں مدد دے دی ہے۔ اس کی جیبیں تو بھرنے لگی مگر شہر متاثر ہونے لگا۔ ایک دن ایک نوجوان صحافی لڑکی جس کا نام ثنا تھا، اس نے شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر عامر کی بدعنوان سرگرمیوں کے بارے میں سرگوشیاں سنی تھی اور سچائی کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ ثنا بہادر اور پرعزم تھی۔ اپنے نوٹ بک اور کیمرے کے ساتھ اس نے شواہد جمع کرنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی ثنا نے گہرائی میں جانا شروع کیا، اسے پتہ چلا کہ ڈپٹی کمشنر عامر صرف رشوت نہیں لیتا بلکہ وہ ایک بڑی اسکیم میں شامل تھا جہاں وہ فارقوں اور عوامی جگہوں کے لیے مخصوص زمین کو ترقی دہندگان کو منافع کے لیے بیچ رہا تھا۔ اس نے کمیونٹی کو تباہ کر دیا کیونکہ لوگوں نے اپنے شہر میں سبز مقامات کھو دیے اور شہر ایک کنکریٹ کے جنگل میں بدل گیا۔ ثنا نے بے پناہ محنت کی، مقامی لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کرتے ہوئے، اور جو کچھ اس نے پایا اسے دستاویز کرتے رہی۔ اس نے ایک غصے سے بھرے مقامی رہائشیوں کے گروپ سے بات کی جنہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی محلے کا کیا حال ہوا ہے۔ ہم نے اس پر اعتماد کیا، ایک بوڑھی عورت نے چیخ کر کہا۔ اس نے ہم سے تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ کافی شواہد جمع کرنے کے بعد ثنا نے ایک تحقیقی مضمون لکھنے کا ارادہ کیا جو ڈپٹی کمشنر عامر کی بدعنوانی کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ لیکن جب وہ شائع کرنے کے لیے تیار تھی، اسے ایک دھمکی آمیز کال ملی۔ ایک گہرے آواز نے اسے خبردار کیا، تحقیق کرنا بند کرو ورنہ تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ یہ ڈپٹی کمشنر عامر کا کال تھا۔ وہ اپنی رازوں کی حفاظت کے لیے بے چین تھا۔ ثنا کے جسم میں ایک سردی سی دوڑ گئی لیکن اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈپٹی کمشنر عامر کا سامنا کرے گی۔ جب دھمکی سے بھی کام نہ بنا تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے صحافی ثنا کے ساتھ ایک میٹنگ کا انتظام کیا، اس خیال کے تحت کہ وہ ثنا کے سامنے سچائی بیان کر کے اپنی دیانتداری ثابت کر لے گا۔ ملاقات کے دوران ثنا نے چالاکی سے ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب اپنی غیر قانونی سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن ثنا نے انکار کیا۔ کچھ دن بعد ثنا نے اپنا مضمون شائع کیا۔ شہر میں ہلچل مچ گئی، لوگ غصے میں تھے اور عامر کے اقدامات کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ جلد ہی قانون نافذ کرنے والوں نے نوٹس دیا۔ شواہد کے ساتھ انہوں نے عامر کی سرگرمیوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ فریب کے جال میں پھنسے ہوئے عامر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ اپنی جیل میں بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس جو طاقت تھی وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ اس کی لالچ نے اسے سچائی سے اندھا کر دیا تھا۔ بدعنوانی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ آخرکار شہر نے شفاف آنا شروع کر دیا، فارق بحال ہوئے اور کمیونٹی کی روح پھر سے زندہ ہو گئی۔ لوگوں نے صحیح اور اپنے جائز مقصد کے لیے کڑا ہونا سیکھا، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور بدعنوانی طاقتور لگ سکتے ہیں لیکن ایمانداری اور ہمت ہمیشہ آخر میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔